آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، یعنی بھارت کی خارجہ پالیسی اور وہ کس طرح اس کشیدہ عالمی ماحول میں اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ایک ملک ایک ہی وقت میں دو ایسی طاقتوں کے ساتھ دوستی کیسے قائم رکھ سکتا ہے جو خود ایک دوسرے کی حریف ہیں۔ آج بھارت کو بالکل اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ مشکل توازن کیسے قائم کر رہا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے عالمی صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، روس یوکرین جنگ نے پوری دنیا کے ممالک پر زبردست اقتصادی اور سفارتی دباؤ ڈالا ہے۔ اس کی وجہ سے پرانے تعلقات آزمائش میں ہیں اور نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں امریکہ کا موقف بالکل واضح ہے۔ واشنگٹن کا ماننا ہے کہ بھارت کا روس سے تیل خریدنا ایک طرح سے ماسکو کی جنگی کوششوں میں مدد کرنے کے برابر ہے، اور وہ مسلسل بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنا موقف واضح کرے۔ اور یہ دباؤ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے۔ روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے پر امریکہ نے بھارتی درآمد پر کل ٹیرف کی شرح 50% تک بڑھا دی ہے۔ یہ معاشی طور پر ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو بھارت کے لیے اصل چیلنج یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو مغرب کا ایک اہم پارٹنر ہے، اور دوسری طرف روس جو ایک تاریخی دوست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت ان دونوں اہم رشتوں کو ایک ساتھ کیسے سنبھال رہا ہے؟ تو یوں سمجھیں کہ بھارت پر دونوں طرف سے کھینچاؤ ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو روسی تیل کی خریداری پر 50% کے بھاری ٹیرف لگا کر معاشی دباؤ ڈال رہا ہے، تو دوسری طرف روس ہے جس کے ساتھ بھارت کے دہائیوں پرانے سرد جنگ کے زمانے سے تعلقات ہیں، خاص طور پر توانائی اور تجارت کے معاملے میں۔ اس سفارتی توازن کی سب سے بڑی مثال ہمیں حال ہی میں دیکھنے کو ملی جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہوئی۔ اس ایک ملاقات نے دنیا کو ایک بہت واضح پیغام دیا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد بھی بھارت اور روس کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر رابطے کبھی نہیں رکے۔ فروری 2022 کے حملے سے لے کر حالیہ ملاقاتوں تک یہ سلسلہ نہ صرف جاری رہا بلکہ یہ گہرے ہوتے تعلقات کی ایک واضح علامت بھی ہے۔ خود صدر پیوٹن کے الفاظ پر غور کریں۔ وہ ان تعلقات کو خصوصی اور قابل اعتماد کہتے ہیں، جس سے اس پارٹنرشپ کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف تجارت نہیں ہے، یہ ایک تاریخی دوستی ہے۔ اور یہ گرم جوشی صرف ایک طرف سے نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی نے بھی ان تعلقات کو خصوصی اور مراد یافتہ شراکت داری کہہ کر اس کا جواب دیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی احترام اور اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ خیر، باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس رشتے کی بنیاد ٹھوس معاشی مفادات پر بھی ہے۔ تو آئیے ذرا ان اعداد شمار پر نظر ڈالتے ہیں جو اس پارٹنرشپ کو اور بھی مضبوط بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، روس اب بھارت کے لیے ایک انتہائی اہم توانائی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت اپنی کل تیل کی درآمدات کا 37% سے زیادہ حصہ اب روس سے حاصل کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور یہ کہانی صرف تیل تک ہی محدود نہیں ہے۔ مالی سال 2024-2025 میں بھارت اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت 68.7 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، جو دونوں ممالک کے بیچ بڑھتے معاشی تعلقات کا کھلا ثبوت ہے۔ لیکن اس کہانی میں ایک اہم پہلو بھی ہے، وہ ہے تجارتی عدم توازن۔ جہاں بھارت روس سے 64 ارب ڈالر کی چیزیں خریدتا ہے، وہیں روس کو صرف 5 ارب ڈالر کی چیزیں بیچتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جسے مستقبل میں دیکھنا ہوگا۔ تو یہ سب بھارت کی بڑی حکمت عملی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آئیے اب اس بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں جو بھارت کے ان تمام اقدامات کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ ماہرین بھارت کی اس حکمت عملی کو ملٹی الائنمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بھارت کسی ایک کیمپ کا حصہ بننے کے بجائے امریکہ اور روس جیسی مخالف طاقتوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں اپنے تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بھارت کا سرکاری موقف بھی بہت عملی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی کے فیصلے اس کی 1.4 ارب آبادی کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کی گھریلو مجبوری سے جڑے ہیں۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس تجزیے کے مرکزی سوال پر واپس لاتی ہے، جسے ایک تجزیہ کار نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے
کیا بھارت طویل مدت تک یہ نازک توازن قائم رکھ پائے گا؟ کیا وہ ایک ہی وقت میں دو حریف طاقتوں کے ساتھ مضبوط رشتے نبھا سکتا ہے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔